ہمارے ساتھ جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کی چیئرپرسن محترمہ نبیلہ ارشاد صاحبہ ہیں۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے، خاص کر کے ایک تو ان کی سیاسی جو زندگی ہے اس کے حوالے سے، ان کی سیاسی جدوجہد ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آزاد کشمیر میں جو موجودہ حالات ہیں، جن میں ابھی حال ہی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی ہے، اور اس سے پہلے جیسا کہ آپ سب احباب کو علم ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کی ایک تحریک چلی، اس تحریک کے نتیجے میں آزاد کشمیر کے لوگوں کے جو مسائل تھے ان کے اوپر عوامی ایکشن کمیٹی نے حکومت پاکستان کے ساتھ کچھ مذاکرات کیے، اور ان میں ایک مطالبات کا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا گیا، جو حکومت پاکستان نے ان کو بظاہر تو ایکسیپٹ کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے اوپر عمل درآمد ہو سکے گا یا نہیں۔ تو اسی حوالے سے آج ہم محترمہ نبیلہ ارشاد صاحبہ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، اور ان سے جاننا چاہیں گے کہ سب سے پہلے تو محترمہ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ بتائیں کائنڈلی کہ جو آپ کی سیاسی زندگی ہے وہ آپ نے بنیادی طور پہ آپ بائی برتھ جو ہے جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے اندر رہی ہیں، محترم خالد ابراہیم صاحب کے ساتھ آپ نے جدوجہد کی ہے، اور خالد ابراہیم صاحب کے حوالے سے کون نہیں جانتا کہ آزاد کشمیر کی وہ سیاسی عظیم شخصیت تھے کہ جو اصولوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، ان کی سیاست کو دیکھا جائے تو وہ ایک منفرد مقام رکھتے تھے۔ تو میں ایک تو آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ ایک تو یہ بتائیں کہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے اندر آپ ایک طویل عرصے تک رہیں، وہاں آپ نے ایک اچھا خاصا اپنا کردار ادا کیا، پارٹی کے لیے جدوجہد کی، ایسے کیا حالات بنے کہ آپ کو جے کے پی پی کو خیر آباد کہہ کے اپنی پارٹی کا وجود رکھنا پڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سب دیکھنے سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم، اور آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ میڈیا کے ذریعے اور اپنے چینل کے ذریعے عوام تک ہماری آواز پہنچاتے ہیں۔ جہاں تک آپ کا سیاسی جدوجہد کے حوالے سے سوال ہے، تو بالکل آپ نے چونکہ درست کہا کہ بائی برتھ ہم جموں کشمیر پیپلز پارٹی، اور اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی میں میری ساری فیملی، اور پھر اس کے بعد جو ہے خالد ابراہیم صاحب کی ساری زندگی ہم ان کے ساتھ رہے۔ 2018 میں خالد صاحب کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد میں نے نہیں اس پارٹی کو خیر آباد کہا، بلکہ اس پارٹی نے ان اصولوں کو، اس ڈسپلن کو، اور اس جو ڈیموکریٹک کلچر ہے اس کو خیر آباد کہہ دیا۔ تو جب جموں کشمیر پیپلز پارٹی نے ان سارے اصولوں کو ابینڈن کر دیا، تو پھر یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ نظریہ جو ایک آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک ٹرانسپیرنسی رکھتا ہو، ڈیموکریسی رکھتا ہو، اسٹرینتھننگ آف انسٹیٹیوشنز کا ویژن رکھتا ہو، تو وہ ایک ایسی سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت تھی، تو جس کے لیے میں نے جموں کشمیر پیپلز پارٹی کا ہم نے اس کا بنیاد رکھی اور اسے اسٹیبلش کیا آزاد کشمیر کے اندر۔ ٹھیک ہے، جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کو؟ جی جموں کشمیر ڈیموکریٹک۔ اچھا یہ بتائیں کہ جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کی جو آپ نے تنظیم سازی کی ہے وہ کیا پورے آزاد کشمیر میں ہے یا صرف ضلع پونچھ کی حد تک ہے؟ جی نہیں، بالکل جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کے اس سے پہلے 2 کنونشن ہو چکے ہیں، اور ایک میں ہم نے مرکزی سیکرٹری جنرل جو ہمارے الیکٹ ہوئے تھے وہ سری نگر سے تھے، ڈاکٹر ولید رسول صاحب، آپ جانتے بھی ہوں گے۔ اس کے بعد دوسرے ٹینیور میں ہم نے جو ریپرزنٹیشن ہے وہ صرف پونچھ میں نہیں محدود رکھی، بلکہ ہماری جو پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں وہ میرپور ڈویژن سے ہیں، اور ہم نے باضابطہ الیکشن کے ذریعے پارٹی چیئرپرسن، سیکرٹری جنرل اور چیف آرگنائزر کے جو عہدے ہیں، اور ہمارے جو چیف آرگنائزر تھے وہ بھی باسپور سے تھے، اور اسی طرح سے باقی ڈویژنس کے اندر ہم تینوں ڈویژنس کے اندر ہم نے ابھی کر دی ہے، اور بہت جلد ہم مزید تنظیم سازی کا جو دائرہ کار ہے اس کو بڑھا رہے ہیں۔ تو کیا آنے والے الیکشن کے اندر آپ ہر ڈسٹرکٹ میں اپنے کینڈیڈیٹ دیں گی یا کیا آپ کا پلان ہے؟ جی دیکھیں، ہم نے 2019 میں جب جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد 2021 میں الیکشن ہوئے، باوجود اس کے کہ کرونا تھا، لیکن ہم نے 10 کینڈیڈیٹ جو ہے وہ 10 حلقوں سے کھڑے کیے تھے، اور چونکہ ہمیں الیکشن کمیشن کی طرف سے الیکشن سمبل لیٹ ملا تھا، سو ہم زیادہ لوگوں تک پہنچا نہیں سکے، تو اس کے بعد ہمیں پھر پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنا پڑا آزاد کشمیر کے جو لاسٹ الیکشن ہوئے تھے جنرل الیکشن میں، تو اس میں ہم نے انہیں سپورٹ کیا تھا۔ لیکن آنے والے وقت میں انشاءاللہ جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی عوامی مینڈیٹ کے لیے ہر جگہ سے
ہر حلقے سے آزاد کشمیر بھر کے ہر حلقے سے نمائندگی دے گی. جی ماشاء اللہ. اچھا ایک تو اس کے ساتھ یہ بتائیے کہ آپ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ آزاد کشمیر میں پچھلے عرصے میں ایک موومنٹ چلی عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے ہزاروں لوگ سڑکوں پہ نکلے اپنے مطالبات کے لیے, اپنے مسائل کے حل کے لیے, اور انہوں نے جب دیکھا کہ آزاد کشمیر کے اندر جو موجودہ صورتحال ہے اس میں لوگوں کے مسائل جو کہ توں پڑے ہوئے ہیں, تو پھر ایک تو قیادت کا فقدان تھا. میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں سیاسی جماعتوں نے وہ رول ادا نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا. تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک پلیٹ فارم ہمارے وجود میں آیا جسے کہتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی. عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے سارے لوگ سڑکوں پہ نکل آئے اور انہوں نے اپنے مطالبات پیش کیے, اور اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے 2 مرتبہ جو ہے یہ ایک بڑی سٹرگل کی جس میں انہوں نے مارچ کیا مظفر آباد تک. تو اب حکومت پاکستان کے ساتھ تو عوامی ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں وہ ان کے سامنے آ گئے, انہوں نے ان کو ایکسیپٹ بھی کر لیا, اور اس میں آپ کا کردار اس لیے بڑا منفرد ہے کہ پونچھ کے اندر جب تحریک کا آغاز ہوا تو اس میں آپ نے باضابطہ طور پہ اس تحریک کو سپورٹ بھی کیا, اور آپ نے اسٹیج سے باقاعدہ لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ ہم عوامی ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ان کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں. تو یہ مجھے بتائیے گا کہ کیا جو عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات ہیں یا آزاد کشمیر کے لوگوں کے جو مطالبات ہیں جو 40 سے کچھ زیادہ ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حکومت پاکستان وہ اس دورانیے میں ان سارے مطالبات کو ایکسیپٹ کر لے گی؟ اور اس میں 2 قسم کی چیزیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حکومت آزاد کشمیر کی دسترس میں, تو کیا آپ سمجھتی ہیں موجودہ جو حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی یہی ہے جس میں نوجوان فیصل ممتاز راٹھور صاحب آزاد کشمیر کے وزیر اعظم آئے ہیں اور وہ بخوبی آگاہ ہیں اس ساری صورتحال سے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ 5-6 ماہ کے اندر وہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر یہ لوگ عمل درآمد کر سکیں گے یا نہیں؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نہ صرف جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی بلکہ جیسے کہ میری ساری سیاسی زندگی جو ہے سردار خالد ابراہیم خان صاحب کے ساتھ گزری, اور ہم نے ہمیشہ عوامی جدوجہد کی, عوامی حقوق کی جدوجہد کی, اور اس کے نتیجے میں نے راولا کوٹ میں بھی یہ بات کہی اس اجتماع کے ساتھ کہ سردار خالد ابراہیم خان صاحب نے 2 دفعہ آزاد کشمیر کی اسمبلی سے استعفے دیے, اور وہ اسی وجہ سے دیے تھے کہ وہاں پہ عوامی حقوق کے اوپر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا. اور ہماری ساری کی ساری سیاسی جدوجہد ہے ہی عوامی حقوق کے لیے, عوامی مسائل کے حل کے لیے, عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے, عوام کی زندگی کو, معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے, بہتر کرنے کے لیے. تو جہاں تک آپ نے یہ بالکل درست فرمایا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کا وجود میں آنا باقی تمام آزاد کشمیر کی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کی جو فیلئر ہے ان کی, جب وہ عوام کے ساتھ ان کا ناطہ نہیں رہا اور انہوں نے عوام کے مسائل کی طرف کوئی توجہ نہیں دی, تو اس کے نتیجے میں اس کا آؤٹ کم تھا یہ جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی. اور عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے ہم نے پھر ان کے عوامی مسائل کے لیے جو انہوں نے لوگوں کو موبلائز کیا تو ہم نے بالکل ان کو سپورٹ کیا. مگر ہم نے جو عوامی ایکشن کمیٹی کو ہمیشہ یہ کہا کہ آپ اپنے مطالبات کو ریوزٹ کریں. 1-2 مطالبات ایسے جیسے کہ مہاجرین کی سیٹوں کے اوپر وہ بضد ہیں کہ مہاجرین کی سیٹیں جو ہے مکمل طور کے اوپر ان کا خاتمہ ہونا چاہیے, جو کہ یہ جینون ڈیمانڈ نہیں ہے. یہ ان کی چونکہ مہاجرین جموں کشمیر یا مہاجرین مقیم پاکستان جو ہیں ان کی نمائندگی بہت ضروری ہے. ہماری آزاد کشمیر چونکہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے, اور اس کے اندر جو ہر آزاد کشمیر ہی نہیں بلکہ مقبوضہ کشمیر کے تمام علاقوں سے اس کی نمائندگی ہونا بے حد ضروری ہے. ہاں, ہم ہمیشہ یہ بات کرتے رہے کہ اس کا کوئی طریقہ انتخاب تبدیل کیا جائے, اس کا جو متناسب نمائندگی ہے اس کا کوئی فارمولہ طے کیا جائے. اور یہ فارمولہ طے ہو سکتا ہے ان کی چونکہ لوگوں کا زیادہ تر جو آبجیکشن ہوتا ہے یا اعتراض ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہاں وہ قیادت جو ہے ایک تو جینون نہیں ہوتے, جعلی ڈومیسائلز بنا کے لوگ آ کے یہاں کے ممبر اسمبلی بن جاتے ہیں. یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو اس میں اصلاحات کی جائیں, جی ریفارمز کی جائیں, ریفارمز کی جائیں اس میں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو محدود بھی کیا جا سکتا ہے. جی اس میں دیکھیے وہ آبادی کا دیکھیے کہ تناسب کیا ہے, ویلی کی کتنی سیٹیں ہونی چاہیے, جموں کی کتنی سیٹیں ہونی چاہیے, کہاں کہاں کتنے مہاجرین جو ہیں, وہ اس کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کے ایک فارمولہ طے کرنا چاہیے. عوامی ایکشن کمیٹی کو بیٹھ کے فارمولہ طے کرنا چاہیے. اچھا ناظرین, ایسا ہے کہ ہم نے بہت سارے سیاسی زماں سے اس حوالے سے بات کی ہے,
موسٹلی جو لوگ ہیں ان کا یہی موقف ہے کہ آزاد کشمیر کے جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں انہیں ختم نہ کیا جائے، بلکہ ان پہ اصلاحات کی جائیں، ریفارمز کی جائیں اور بہتر کیا جائے، اور جو حقیقی نمائندے جو کشمیری مہاجرین کے ہیں ان کو یہ حق دیا جائے کہ وہ آزاد کشمیر کی اسمبلی میں مہاجرین کی نمائندگی کریں، اور جو وہ مہاجرین جو آزاد کشمیر میں بھی قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں ان لوگوں کو سامنے لایا جائے، ان میں سے نمائندے سامنے لائے جائیں تاکہ وہ ان کے حقوق کا تحفظ کر سکیں۔ تو اس کے ساتھ آخری جو آپ سے کوشچن ہے وہ یہ کہلی، یہ بتائیے کہ ہمیں اگر آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کے یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی آئندہ الیکشن کے لیے کوئی پلاننگ کر سکتی ہے؟ الیکشن میں وہ آ سکتے ہیں؟ اگر وہ آتے ہیں تو کیا آپ مشترکہ طور پہ کہیں الیکشن لڑنے کی کوشش کریں گے، یا کیا آپ کی پارٹی کا وہ ہے اس پہ؟ دیکھیے، آپ کا پہلا سوال یہ تھا کہ کیا یہ جو حکومت ہے، حکومت پاکستان، چونکہ ان کے ساتھ بیٹھ کے عوامی ایکشن کمیٹی کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے ان کے مطالبات کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا کہ ہم آپ کے مطالبات کو تسلیم کرتے ہیں، اور اس کا انہوں نے کیا ٹائم فریم طے کیا ہوا ہے یہ دونوں پارٹیز کو دیکھنا ہوں گی، اور اس کے اندر شامل رہے جو ابھی ریسنٹلی جو وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور بنے ہیں وہ سارے عمل کا حصہ رہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ان کی یہ ول ہو کہ وہ ان کی جینون جو لوگوں کی ڈیمانڈس ہیں جو آزاد کشمیر کی حکومت کی سے ریلیٹڈ ہے، وہ فوری نوعیت کی جو چیزیں ہیں انہیں فوری طور کے اوپر اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے، یعنی جو آزاد کشمیر کی حکومت کی دسترس میں جو چیزیں وہ تو فوراً ہونی چاہیے، وہ فوری طور کے اوپر ہونی چاہیے۔ اور جو حکومت پاکستان کے ساتھ معاملات ہیں وہ حکومت آزاد کشمیر اپنا کردار ادا کر کے حکومت پاکستان سے ان مطالبات کو پورا کروانے تسلیم، کے لیے جی بالکل، جو جینون ڈیمانڈس ہیں اس کا جو طریقہ کار ہے آئین اور جو انٹرم کانسٹیٹیوشن کے اندر جو کیپیسٹی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے آپ ریفارمز کی طرف جائیں۔ اگر آپ ریفارمز کی طرف نہیں جاتے تو پھر دیکھیں 4 وزیر اعظم ہم نے تبدیل کر لیے پچھلے 4 سالوں کے اندر، اور جس سے ایک ایسا تاثر مل رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہے ان کا جو ووٹ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور یہاں کی جو ریپریزنٹیشن ہے وہ ایک بڑی ہی ایزی جو ہے نا بائیبل کموڈٹی ہے۔ تو میرے خیال میں اب ہمیں یہ سوچنا ہوگا، عوام چونکہ اس سارے پروسیس میں بالکل کسی طور کے اوپر اعتماد نہیں کرے گی آئندہ ایسے چہروں کے اوپر جو کہ اس طرح کے عمل میں جو کہ بار بار آپ حکومتوں کو تبدیل کر رہے ہیں، بیک ڈور ڈیلز کرتے ہیں، فلور کراسنگ کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر اس کا اب خاتمہ ہونا چاہیے۔ اور اب ناظرین، یہ جو ہے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھیں آزاد کشمیر کے اندر جو بے چینی ہے، جو وہاں کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اپنا مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے، اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں جنہیں عوامی ایکشن کمیٹی ایڈریس کر رہی ہے ان کو حل کرنا چاہیے، تاکہ یہ آزاد کشمیر کے اندر ایک تو جو کیفیت ہے اس بحرانی کیفیت، اس کیفیت سے نکلا جائے اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے مسائل حل ہوں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں، خاص کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر میں جو ابھی حکومت قائم ہوئی ہے، یہ حکومت کشمیریوں کے، آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کرے گی، اور حکومت پاکستان نے جو عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ وعدے کیے ہیں ان کو بھی جلد مکمل کر کے، اور لوگوں کو کہ وہ جو مشکلات ہیں ان کو دور کر کے آزاد کشمیر میں ایک مرتبہ پھر جو ہے ایک انتہائی پرامن ماحول میں الیکشن ہوں، تاکہ اس سے یہ تاثر جائے کہ حکومت پاکستان آزاد کشمیر کے لوگوں کی خیر خواہ ہے، اور آزاد کشمیر کے اندر وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی ترقی دیکھنا چاہتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی جی، بہت شکریہ، تھینک یو۔